الحمدللہ حق حمدہ والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد الذي قال عنه أنه لا نبي من بعده وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت والے رسالت میں نہایت یقینت و محبت کے ساتھ اپنی مکمل ایمانی بیداری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مرتبہ اور حدیث سلام پیش کر لیں اللہم صلی علی سیدنا سیدنا وعلی سیدنا سیدنا حسین نبی اور علی نبی علیہ مرتبہ اور بابا درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ قرآن مقدس میں اپنی تنظیم و تجمیر کے اعتبار سے بڑی مختصر ہے لیکن مرتبہ اور فضیلت کے اعتبار سے بہت ہی رفیع المرتبت ہے. حسب فرمائش والد محترم غازی ملت حضرت علامہ سید محمد ہاشمی میاں شرفی الجیلانی پھر اسی نعت پاک کی فرمائش فرمائی ہے جسے میں کئی مقامات پہ پڑھ چکا ہوں. درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی مطلع پیش خدمت ہے. نہ خدا را مجھ کو کرنا 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 نہ خدا را مجھ کو کرنا کسی اور کے حوالے نہ خدا کو کرنا کسی اور کے حوالے مجھے تم قبول کر لو مجھے تم قبول کر لو میرے کالی کملی والے خدا رب کو کرنا مجھے تم قبول کر لو میرے کالی کملی والے. اور یہ شعر میں اسیر تیرگی ہوں میں اسیر تیرگی ہوں تو سراپا روشنی ہے میں اسیر تیرگی ہوں تو سراپا روشنی ہے. تیرے پاس کیا کمی ہے تیرے پاس کیا کمی ہے مجھے بخش دے اجالے خدا نہ مجھے کرنا 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 کسی اور کے حوالے نہ خدا نہ مجھ کو کرنا
کسی اور کے حوالے. تیری دید دید رب ہے، تیرے ہاتھ ہی میں سب ہے، سب ہے. تیری دید دید رب ہے، تیری دید دید رب ہے، تیرے ہاتھ ہی میں سب ہے. اسے کیسے سمجھے نجدی، اسے کیسے سمجھے نجدی، ہوئے قلب جن کے کالے. کرنا کسی اور کے حوالے. اور ایک شعر اور اس کے بعد پھر مقطع انشاءاللہ وقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ معراج سے بھی آج کے اس پروگرام کو نسبت ہے، قضیۃ الاسراء والمعراج. اس مناسبت سے یہ دو مصرع سماعت فرمائیں. شب دید کا وہ لمحہ لمحہ، شب دید کا وہ لمحہ، جہاں مصطفیٰ تھے تنہا تنہا. شب دید کا وہ لمحہ، جہاں مصطفیٰ تھے تنہا. ملا قرب خاص باری، ملا قرب خاص باری، رہ نور حق کے حالے. کرنا کسی اور کے حوالے. یہ ہے نور تیرے گھر کا، اسے صدقہ دے دو در کا، در کا. یہ ہے نور تیرے گھر کا، اسے صدقہ دے دو در کا. کرو معاف سب خطائیں، کرو معاف سب خطائیں، اے معاف کرنے والے. اور خدا مجھ کو کرنا کسی اور کے حوالے. اللہم صلی علی سید. ایک شعر اور کہا، حکم دیا گیا ہے کہ ایک شعر اور پڑھوں. تیرا فیض عام جاری جاری، یہ منقبت کا بھی شعر ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے. تیرا فیض عام جاری جاری، اے میرے حبیب باری، حبیب باری. تیرا فیض عام جاری جاری، اے میرے حبیب باری. اسے مل گئی ولایت، اسے مل گئی ولایت، جو تمہارا قرب پالے. خدا مجھ تو کرنا کسی اور کے حوالے. آئدہ ہے رسالت میں درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو سمیٹوں، تو لہٰذا اس مختصر سے وقت میں مکمل توجہ اور کنسنٹریشن کے ساتھ جو بات کہوں سے سنیں. پروردگار عالم کا ارشاد ہے
اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ مفسرین نے یہاں لگا کے کتنے معنی بیان کیے، کیونکہ اس کے لیے ایک وقت درکار ہے. مگر یہ آیت مبارکہ جو رفعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتی ہے، ایسی آیت مبارکہ ہے جس میں ایک لفظ ایسا ہے جو تمام تر فضیلتوں، عظمتوں، سیادتوں، قیادت کو شامل ہے، اور وہ ہے رفعت. اسی لیے جب فضیلت کو بیان کیا گیا تو وہاں رفعت کا لفظ نہیں کہا، وہاں استعمال کیا گیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. وہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. ان میں سے جو خاص ہیں ان کے لیے کہا گیا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یعنی انہی رسولوں میں سے کچھ ایسے بھی رسول ہیں جن سے اللہ نے خطاب کیا، شرف ہم کلامی نصیب ہوئی ان رسول کو، ان رسولوں کو. اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو درجوں بلند کیا. بات نہیں بتائی وہ ہے کون. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو سارا جہان جانتا ہے کہ وہ اللہ کے کلیم ہے، مگر خاص نہیں کیا گیا کہ یہ شرف صرف اللہ کے کلیم کو حاصل ہے. 313 رسول ہیں، ان میں کن کو کس پر فضیلت دی گئی یہ بھی نہیں بتایا گیا، نام نہیں لیا گیا. اور حد تو یہ ہے، اجمال دیکھیے اور اعجاز دیکھیے قرآن پاک کا، کہ نہ بتا کر کے بھی کس طرح سے سمجھایا گیا ہے. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو درجوں بلند کیا. اگر میں کہوں کہ اس مجمع میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بعض پر فضیلت رکھتے ہیں تو آپ کو سوچنے اور سمجھنے میں ذرا سی دقت نہیں ہوتی. ظاہر سی بات ہے یہاں سے لے کے وہاں تک اچھے خاصے لوگ ہیں. اللہ کی زمین نیک بندوں سے خالی نہیں ہے. ممکن ہے کہ بہت سارے ایسے ہوں جو نیک ہوں، بہت ایسے ہوں جو بد ہوں، یا دونوں نیک ہو لیکن نیکی میں ایک دوسرے پر فضیلت ہو. مگر اگر یہ کہا جائے کہ اس پورے مجمع میں ایک ایسا ہے جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، سب سے زیادہ عظمت، سب سے زیادہ کرامت و شرافت والا ہے، تو ہماری نگاہیں ادھر ادھر دیکھنے لگیں. وہ ہے خوش نصیب کون جس کی عظمت سب سے زیادہ ہے. وہ خوش نصیب بندہ کون ہے جس کی رفعت سب سے زیادہ ہے. وہ خوش نصیب بندہ کون ہے جس کی عظمت سب سے بالا تر ہے. مگر میرے دوستوں، اگر اس کی عظمت کی ہمیں پہچان معلوم ہو جائے، ہم اس کے لباس، اس کی سیرت، اس کے اسوہ حسنہ، اس کے چلنے پھرنے، اس کے بولنے دیکھنے، اس کے سوچنے سمجھنے، اس کے تعلیم و تعلق اور درس و تدریس سے اگر ہم یہ اندازہ لگا لیں کہ یہی سب سے افضل ہے، تو جیسے ہی کہا جائے گا ایک افضل ہے، پٹ سے ہم سمجھ جائیں گے کون ہے. یہ بتانے کی ضرورت نہیں وہ کون ہے. ہم نے کہا ایک سب سے افضل ہے، سب کی نگاہ. ابھی میں کہوں اس مجمع میں سب سے افضل ایک ہے، سب کی نگاہ ایک مرکز پر پہنچ جائے گی، کیونکہ اس کی عظمت سے کسی کو انکار نہیں، اس کی رفعت سے کسی کو انکار نہیں. مگر یہاں تو نہیں کہا گیا. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ جب کہا، درجوں بلند کیا، عظمتوں کو بتایا نہیں عظمت والا کون، رفعت والا کون، سیادت والا کون، قیادت والا کون. مگر جب تخصیص کے ساتھ بیان کرنا ہوا تو صرف نبی کو کہا جا رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ شرف جناب موسیٰ کو بھی حاصل نہیں. انبیاء بنی اسرائیل میں کسی کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کے نہیں کہا گیا ہم نے سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ رفیع تمہیں بنایا، ایسا بھی نہیں کہا گیا. بات کیا ہے تو سنو، فضیلت اور ہے، نبوت اور ہے، رسالت اور ہے، امامت اور ہے، قیادت اور ہے، سیادت اور ہے، نجابت اور ہے، شرافت اور ہے، رفعت اور ہے. ہم فضیلت کی جب بات کرتے ہیں تو فضیلت علم میں ہوتی ہے، ایک دوسرے کو علم میں دوسرے پر فضیلت حاصل ہے. شرافت کی بات کرتے ہیں تو شرافت نسب میں ہوتی ہے. یہ نسب، یہ شرافت نسبی میں سب سے افضل ہے. جب ہم بات کرامت کی کرتے ہیں تو قرب الہی اور تعلق باللہ سے بات سمجھ میں آتی ہے کون کتنا متعلق باللہ ہے، تب وہ جا کر کے اتنا کریم اور اتنا کرامت اور ولایت والا ہے. ایک ایسا لفظ استعمال کر دو، توجہ چاہتا ہوں، امت کے لیے ایک ایسا لفظ استعمال کر دو تاکہ امت جب اس آیت کو پڑھے تو سمجھ جائے کہ اب رفعت کہہ دیا گیا. اب ہمیں یہ سمجھنا نہیں ہے کہ نبی علم میں کس سے زیادہ ہے، یہ سمجھنا نہیں ہے کہ نبی شرافت میں کس سے زیادہ ہے، یہ سمجھنا نہیں ہے کہ نبی کرامت میں کس سے زیادہ ہے، یہ سمجھنا نہیں ہے کہ نبوت و رسالت اور اپنی عبدیت میں کس سے سب سے بالا تر ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ دو، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا
میں فضیلت ہے، رفعت ہی میں امامت ہے، رفعت ہی میں قیادت ہے، رفعت ہی میں سیادت ہے۔ جب ہمیں رفعت معلوم ہو گئی تو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ گروہ انبیاء میں سب سے عظیم و رفیع محمد رسول اللہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ارے وہ رفعت والا کیوں نہ ہو جس کی رفعتوں کا ذکر قرآن میں ہے؟ وہ رفعت والا کیوں نہ ہو جن کی رفعتوں کا ذکر احادیث نبویہ میں ہے؟ وہ رفعت والا کیوں نہ ہو جن کی رفعتوں کا ذکر ان سے پہلے بھی ہوا؟ لباس بشری میں آنے سے پہلے جناب آدم کی زبان پر ذکر مصطفیٰ، جناب نوح کی زبان پر ذکر مصطفیٰ، جناب ابراہیم کی زبان پر ذکر مصطفیٰ، جناب موسیٰ کی زبان پر ذکر مصطفیٰ، جناب عیسیٰ کی زبان پر ذکر مصطفیٰ، تمام انبیاء ما سبق سب کی زبان پر ذکر مصطفیٰ۔ ہر آدمی ہر نبی وسیلہ بنا رہا ہے نبی کو، چاہے بات آدم کی ہو چاہے حضرت عیسیٰ کی، اول تاخر سب مل کر نبی کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اے مصطفیٰ آپ اتنے عظیم ہیں، آپ اتنے رفیع ہیں، اتنے عظیم ہیں، آپ کے ذاکرین بھی کسی سے کم نہیں۔ آپ کے ذاکر کو آپ کے ذکر کی برکت سے آدم کو آدمیت دے دی گئی، نوح کو شجاعت دے دی گئی، ابراہیم کو خلت دے دی گئی، ابراہیم کو خلت دے دی گئی، اسماعیل کو ذبح و اسحاق دے دیا گیا، داؤد کو قوت دے دی گئی، سلیمان کو بادشاہت عطا کر دی گئی، حضرت یوسف کو جمال دے دیا گیا، حضرت موسیٰ کو جلال دے دیا گیا، حضرت عیسیٰ کو جلال دے دیا گیا۔ نبوت ذرا دیکھتے چلے جائیے ذاکر کیسا بلند ہوتا گیا۔ میرا نبی گروہ انبیاء میں اتنا عظیم ہے، اتنا رفیع ہے کہ اگر ذکر آدم نے کیا تو آدم پر آدمیت ناز کرنے لگی، ذکر نوح نے کیا تو نوح پر شجاعت ناز کرنے لگی، ذکر اسماعیل نے کیا تو اسماعیل کا ذبح و اسحاق اسماعیل پر ناز کرنے لگا۔ پتہ یہ چلا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں، آپ کے ذکر سے آپ بلند نہیں ہوتے ہیں، ہم سب بلند ہو جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد آپ سوچتے چلے جائیں، خیال کرنے چلے جائیں کتنا زبردست اہتمام کیا گیا، کتنا زبردست اہتمام کیا گیا۔ بات ہے سارے انبیاء اور رسول کی سب عظیم المرتبت ہے، سب صاحب کرامت اور نبوت اور رسالت ہے، مگر ذرا مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھو، خلیل کی شان اور ہے، کلیم کی شان اور ہے، حبیب کی شان ذرا دیکھو، شفیع کی شان ذرا دیکھو، نبی آخر الزمان کی شان ذرا دیکھو۔ حضرت ابراہیم گڑ گڑا کر عجز و انکساری کی انتہا پر پہنچ کر بارگاہ رب میں عرض کرتے ہیں ربی لا تخزنی یوم یبعثون، لا تخزنی یوم یبعثون، اے الہ العالمین میں تیرا خلیل ضرور ہوں مگر تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں، للہ اپنے عزت و جلال کے واسطے مجھے میدان قیامت میں رسوا نہ کرنا، مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن تو سب کو زندہ کرے گا، سب کو مبعوث فرمائے گا، ساری امتیں ہوں گی، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے سبھی لوگ ہوں گے، وہاں تیرا خلیل بھی ہوگا، اس خلت کا واسطہ مجھے رسوا نہ کرنا۔ بتاؤ برطانیہ کے غیرتدار مسلمانوں یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی معمولی انسان نہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے خلیل بانی کعبہ ہیں، بانی کعبہ عرض کرتے ہیں مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا، اور محبوب کی شان دیکھو، انہیں یہ کہنے بھی نہیں دیا جا رہا ہے، فرق واضح کر دیا گیا، وہ خلیل ہیں، خلیل وہ اگر دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا سنی جائے گی، مگر تم اپنے زبان پر یہ لفظ نہ لاؤ، جیسے ہی خیال آیا کہ میں بھی اپنے دادا ابراہیم کی سنت پر عمل کر کے یہ کہوں کہ مجھے رسوا نہ کرنا، جبریل کو حکم دے دیا گیا کہ جبریل جا کے نبی سے کہہ دو وہ نہ سنت پہ عمل کریں، ان کے لیے تو ہم ہیں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ ارے اس دن تم کیا رسوا ہوگے نبی، تمہارے فضل و کرم سے تمہاری امت بھی رسوا نہیں ہوگی۔ اللہم صلی علی بات حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ہے، ایک تمثیل اور پیش کرتا ہوں قرآن مقدس سے۔ حضرت ابراہیم اپنے چاہنے والے اپنے وفا شعار امتیوں کے درمیان بیٹھ کر فرماتے ہیں انی ذاہب الی ربی،
میں اپنے رب کے حضور جانے والا ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ ذرا بتائیں، اگر یہاں میں کہوں کہ میری کوئی حقیقت نہیں ہے تو میں ابھی فوراً جانے والا ہوں، تو آپ کہیں گے ابھی تو تقریر فرما رہے تھے، بیچ میں کیسے چلے گئے؟ اس امت پر کیا گزری ہوگی جو خلت ابراہیمی کی اسیر ہو گئی تھی؟ کتنی بے سر و سامانی رہی ہوگی، رونے لگے لوگ۔ خدا را ایسا نہ کہیے۔ مفسر بیان کرتا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم نے ایک کہا، امت رونے لگی، اے خلیل آپ ہی تو میرے سہارا ہیں، آپ ہی تو میرے سب کچھ ہیں، آپ یہ کہہ دیں گے جانا تو سب کو ہے لیکن ابھی نہ جائیں گے، ابھی اور کرم فرمائی کیجئے۔ مگر حضرت ابراہیم کا ارادہ ہے، عرض فرما رہے ہیں انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کے پاس جانے والا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت بھی چاہتے تو یہ کہہ دیتے، نبی محترم بھی چاہتے تو یہ کہہ دیتے کہ میں بھی اپنے رب کی بارگاہ میں جانے والا ہوں۔ انی ذاہب الی ربی وہ بھی کہہ سکتے ہیں، ارے وہ اس بارگاہ میں جانے کے لیے کیوں نہ کہیں جس بارگاہ سے خود ہوا ہے؟ ان کے لیے کوئی نئی جگہ نہیں، یہ سدرا کوئی نئی جگہ نہیں، یہ سب دیکھی بھالی جگہیں تھی، پہلا آسمان ہو چاہے دوسرا آسمان۔ یہ کرامت و شرف تو ان چیزوں کے لیے ہے جہاں سے نبی گزرے۔ بات ہے مصطفیٰ کی تو سنو، نبی بھی چاہتے تو اپنے دادا حضرت ابراہیم کی طرف کہہ دیتے انی ذاہب الی ربی۔ خیال دل میں آیا، وقت ہو چکا ہے، ساعت قریب ہے، میں بھی اپنی امت سے کہہ دوں انی ذاہب الی ربی۔ امت کی بے قراری تو دیکھی جائے گی، وہ تو میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، ارے کیوں نہ جانوں؟ جس امت میں ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر جیسے وفا شعار ہو۔ نبی تو کا دل تو بہت ہی شفیق اور رحیم ہے، نہیں کہا مگر پروردگار عالم کی شان دیکھو، اس نے تو دیکھا کہ حضرت کے میرے خلیل نے تو کہا انی ذاہب الی ربی، لیکن کہیں میرے محبت و عقیدت میں، کہیں کمال سپردگی اور کمال بندگی میں نبی میرا یہ نہ کہتے کہ انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کے پاس جانے والا ہوں، اس لیے ایسے مہمان کو یہ کہنے نہ دو اے جبریل تم ایسے مہمان کو لے آؤ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جو لے گئی سیر کرائی، لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ ہے مہمان کی تقسیم۔ مختصر میں سنتے چلے جائیں کیونکہ معراج سے بھی یہ جلسہ منسوب ہے تو تھوڑا سا سوچتا ہوں اس پر میں کیا روشنی ڈالوں، اس روشن واقعے سے چند روشنی نکال کے آپ کے حوالے کروں گا۔ واقعہ یہ ہے، اور آپ نے بارہا سنا کہ نبی کو معراج، جبکہ سبحان الذی اسریٰ مکمل آیت میں معراج کا لفظ ہی نہیں، اسراء کا لفظ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سیر اور چیز ہے، معراج اور چیز ہے۔ معراج تو حدیث سے ثابت ہے لیکن سیر قرآن سے، ذرا یہ بھی حکمت دیکھو، ضرورت کیا ہے؟ معراج کو بھی قرآن سے ثابت ہونا تھا، اس کا بھی ذکر قرآن ہی میں ہونا تھا، سیر کا ذکر تو قرآن نے کر دیا، معراج کر دیا، واقعہ بیان کر دیا سورہ نجم میں کیسے کیسے گئے، کتنا قریب ہوئے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، معراج کا لفظ نہیں، اسراء کا لفظ۔ بات یہ ہے کہ معراج کہتے ہیں جب کسی چھوٹے کو بڑی منزل حاصل ہو جائے، اس کی زندگی کی معراج ہو جاتی ہے۔ ہم حج کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے ایمان کی معراج، ہماری زندگی کی معراج، ہماری بندگی کی معراج ہو جاتی ہے کہ ہم نے خانہ کعبہ دیکھا۔ مدینہ منورہ گئے تو ہماری محبت کی معراج، ہمارے عقیدت کی معراج ہو جاتی ہے کہ جس لائق سنت وہ مقام ہمیں حاصل ہوا۔ اب مجھے بتاؤ کہ روئے زمین میں جب سب سے افضل و اکرم اور سب سے محترم نبی کی ذات ہے تو کیا نبی کا مکہ میں جانا نبی کی معراج ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، کیا نبی کا خانہ کعبہ سے مسجد حرام میں جانا یہ نبی کی معراج ہے؟ کیا مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا یہ نبی کی معراج ہے؟ کیا مسجد اقصی میں پہنچ کر تمام انبیاء کی امامت فرمانا یہ نبی کی معراج ہے؟ ارے یہ مقام تو نبی کو پہلے سے حاصل، پہلے آسمان پر گئے،
पहले आसमान पर गए, नबी की मेराज नहीं। दूसरे आसमान पर गए, नबी की मेराज नहीं। तीसरे आसमान पर गए, नबी की मेराज नहीं। चौथे आसमान पर पहुंचे, अल्लाह के कलीम से मुलाकात हुई, नबी की मेराज नहीं। पांचवें आसमान पर गए, नबी की मेराज नहीं। बुराक ने साथ छोड़ दिया, नबी बढ़ते गए, नबी की मेराज नहीं। जिब्रील ने भी साथ छोड़ दिया, नबी बढ़ते गए। अभी तक नबी की मेराज नहीं, सिर्फ सैर हो रही है, सैर हो रही है। कुरान ने इसी सैर को बयान किया है कि ये सैर इसलिए बयान करना जरूरी है ताकि जमाना जान जाए कि जैसी सैर मेरा नबी कर सकता है तुम नहीं कर सकते। सैर होती चली जा रही है, मगर मेराज भी हुई है। अजीजों, ज़हन के किसी गोशे में ये ख्याल ना आए कि नबी को मेराज नहीं। तो सुनो, नबी को मेराज हुई है, मगर खाने काबा से लेकर के धना फतह की मंजिल तक नहीं, सिर्फ सिदरतुल मुंतहा तक नहीं। हकीकत में मेराज तो हुई है, नबी की नहीं। जिससे नबी मंसूब हो गए, नबी को जिससे निस्बत हासिल हो गई या जिसको नबी से निस्बत हासिल हो गई, उसकी मेराज हो गई। नबी खाने काबा में पहुंचे, काबा की मेराज। नबी काबा से बैतुल मक़दिस पहुंचे, बैतुल मक़दिस की मेराज। तमाम अंबिया की इमामत फरमाई, तमाम अंबिया की मेराज। पहले आसमान पर गुजरे, पहले आसमान की मेराज। दूसरे आसमान पर गुजरे, दूसरे आसमान की मेराज। तीसरे आसमान पर गुजरे, तीसरे आसमान की मेराज। जनाबे मूसा से मिले, मूसा की मेराज। बुराक पर बैठे, बुराक की मेराज। जिब्रील के पर सवार हुए, जिब्रील की मेराज। सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा की मेराज। हकीकत ये है कि हम तो ज़ाते मोहम्मदी की मेराज समझ रहे हैं, ये ज़ाते मोहम्मदी नहीं, हकीकत मोहम्मदी की मेराज हो रही है। अल्लाह नबी पहुंचे, हज़रत जिब्रील ने कहा अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऊपर जाए। मैं इससे ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए कि मैं आपकी तरह नहीं। जरा ख्याल कीजिए, हज़रत जिब्रील का पाकीज़ा अक़ीदा मुलाक़ा कीजिए। इतने जलीलुल क़द्र सय्यदुल मलाइका हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह आप जाएं, मैं आपकी तरह नहीं। कितनी बदनसीब उम्मत है, और उस उम्मत के बदनसीब लोग जो आज भी किसी दारुल-उलूम से सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं, फौरन कहते हैं मैं नबी की तरह। अरे जिब्रील अमीन का अकीदा देखो कि कितना अजीम अकीदा। वो तो कह रहे हैं मैं तुम्हारी तरह नहीं, इसीलिए तो हम सुन्नी खुशनसीब कहते हैं और बमागे तोहल कहते हैं कि सुनो तुम्हारा अकीदा तुम्हारे साथ, हम तो मोमिनीन हैं, इसलिए हमारा अकीदा जिब्रील अमीन है। रुक गए सिदरा पर, आगे नबी बढ़े। अब नबी की मेराज शुरू। अभी तक शायद मेराज, मगर वहां भी जात की नहीं, हकीकत की मेराज। इसलिए कि जात की मेराज अगर होती तो मेराज तो जात की उसी दिन हो गई थी जिस दिन नबी का नूर, जिस दिन अल्लाह ने नूर मोहम्मदी पैदा फरमाया, मेराज हो गई नूर की। अब बार बार मेराज की जरूरत नहीं। एक बार अगर कोई खाने काबा जाए, उसकी मेराज अब बार बार उसके लिए फर्ज नहीं, अब जाता रहे, फजीलतें मिलती रहेंगी, लेकिन पहली मर्तबा गया मेराज तो नबी को तो मेराज हासिल हो गई। अब ये दूसरी मेराज तो तहसीले हासिल कि जिस मकाम पर नबी का जाना मेराज समझते हो, उसी मकाम में तो नबी रह चुका है, वही तो लामकाम है। लामकाम में नूर मोहम्मदी कब तक रह चुका है ये भी नहीं अंदाजा लगा सकते, इसलिए कि कब और तब भी नहीं था। नबी की मेराज तो वो है, और ये जो मेराज है ये नबी की जात की नहीं, नबी की हकीकत की मेराज है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जैसे ही नबी मोहतरम आगे बढ़े, ऊपर गए, सिदरा से ऊपर गए और अपने रब की जात की, अपने रब की सिफत की, सिफतुल रऊफ से जब गुजरे तो नबी के सिफतुल रऊफ की मेराज। जब रब की सिफतुल कादिर से गुजरे तो नबी की सिफतुल कादिर की मेराज। जब रब के सिफतुल करीम से गुजरे तो नबी की सिफतुल करीम की मेराज। जरा शान महबूबी देखो, कितनी अजीम शान दावत है। ऐ नबी तुम आओ, अपनी जात तो लेकर आओ, हम तुम्हारी सिफात की मेराज करवा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। तो रब ने बुलाया नबी, सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। शान देखो, हजरत मूसा कलीमुल्लाह हुक्म हुआ दूर पर आ जाओ। अभी अगर किसी को पीर मुर्शिद बुलाएं, मैं तुम्हें फला जगह बुला रहा हूं,
تو فرد عقیدت سے شاید وہ چپل پہننا بھی بھول گیا کہ حضرت نے ایک زمانے کے بعد مجھے علم دیا، اور وہ تو پروردگار عالم کی ذات۔ حضرت موسیٰ کو حکم دیا ہے، موسیٰ اگر تمہیں کتاب چاہیے، تمہیں اگر ٹیسٹامنٹ چاہیے تو طور پر حضرت موسیٰ گئے۔ قرآن اس واقعے کی عکاسی اور غمازی کس طرح کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ اتنی جلدی گئے کہ اپنے اس جلدی پن کو بھی رب کی بارگاہ میں چھپا نہ سکے، اور عرض کر دیا ہے، اے رب العالمین، یا رب العالمین، عجلت الیک ربی لترضی، عجلت الیک ربی لترضی، میں تیری بارگاہ میں اس لیے جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ذرا دیکھو بارگاہ میں آنے کی اجرت رضائے مولا کے لیے، یہ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا مقام ہے، مگر نبی کو یہ کہنے نہیں دیا جا رہا ہے کہ تم یہ کہو، بلکہ پروردگار خود فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تبھی تو مچل کر ایک عاشق صادق نے زمانے کو یہ پیغام دے دیا کہ سنو، تمام نبی کی حقیقت اور میرے نبی کی حقیقت اور وصف رسالت اور نبوت میں کوئی کسی کے برابر نہیں، سب ایک وصف رسالت اور نبوت میں لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، سب برابر ہیں، مگر عبدیت میں نبی سب سے افضل۔ اسی خیال کو دو مصرے میں اس انداز سے بیان کیا ہے عاشق صادق نے کہ زمانہ دیکھتا رہے، پڑھتا رہے اور سناتا رہے گا کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، میں تو مالک بھی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور آخری اور مختصر سی بات یہ ہے کہ بات کتنی بھی کی جائے رفعت مصطفیٰ پر، بات چلتی رہے گی رفعت کی اور اس کی تعریف اور اس کے حسن و محاسن، اس کے فضائل نہیں بیان کیے جا سکتے۔ اس لیے یہ ذو انتصاری میں یہ دو مصرع عرض کرتا چلوں کہ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو میرا حسن ہو گیا۔